ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں قندیل روشن ہے، یعنی جن گھروں میں نور ہی نور ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان کر دوں کہ جن گھروں میں روشنی ہی روشنی ہے، اور ان گھروں کے متعلق اللہ تمہیں اذن دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فیصلہ سناتا ہے کہ ان گھروں کو جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، ان گھروں کو بلند رکھنا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، تو یہاں اللہ کا یہ محکم احکم الحاکمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ان گھروں کو، جو گھر نورانی گھر ہیں، ان کو تم نے زور و زر کے ذریعے سے گرانا نہیں۔ اگر تبھی تمہیں کسی قسم کا حق کے سلطنت یا حق کے زور حاصل ہو جائے تو ان گھروں کو تم نے ہر حالت میں بلند رکھنا ہے، انہیں تم نے گرانا نہیں۔ اور ان گھروں کی شان کیا ہے، ان کی وصف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ادا کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اب یہ ہیں وہ گھر جن گھروں کو مسلمانوں نے کسی صورت میں بھی گرانا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گھر کون سے ہیں جن کو ہر حالت میں ہم نے بلند رکھنا ہے۔ تو ان گھروں کی اللہ نے جو صفت بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے کہ یہ وہ گھر ہیں کہ ان میں صبح و شام اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے اور خدا کی تسبیح قائم و دائم رہتی ہے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سے تسبیح والے گھر ہیں کہ جن میں ہمیشہ صبح و شام اللہ کی تسبیح جاری و ساری رہتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا یہ وہ گھر والے ہیں جو ملائکہ سے بھی پہلے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں درود پڑھتے ہیں، درود پڑھ دیں گے آپ لوگ؟ اچھا درود پڑھیے گا، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ گھر وہ گھر ہیں جو ملائکہ سے بھی پہلے ہیں، جو قوم جنات سے بھی پہلے ہیں، جو خود حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے ہیں۔ تو آدم کی خلقت سے ان سب سے پہلے یہ کون سے گھر ہیں؟ اب ہم پھر آتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ سواد کی میں یہ آیات چند ایک تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد ان کے تعظیمی سجدے کا حکم دیا کہ جب نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب اس میں پترہ آدم میں، ڈھانچہ آدم میں اپنی روح پھونک چکوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے۔ اب اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ ارشاد خداوندی ہوا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے؟ آیا تم نے تکبر کیا؟ یا ام کنت من العالین، تو عالین میں سے ہے، تو بلندی والوں میں سے ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ اس وقت آدم کے باوجود، ملائکہ کے باوجود، یہ جنوں میں سے تھا ابلیس،
کانا من الجن، جنات کے باوجود ایک ایسی مخلوق بھی تھی جسے علی الاعلیٰ خود عالین کہہ رہا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہ مخلوق جو وہاں عالین کہلوائی، جسے اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ عالین کہا، تو یہ عالین کون ہے؟ مجھے آپ کے ہاں کا مزاج سماعت کا علم نہیں ہے، لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ میری بات کو جو لے رہے ہیں وہ یقیناً اس کو لے سکیں گے اور مجھے آگے بڑھانے میں میری کوشش کو آگے بڑھا سکیں گے۔ یہ لیجئے، اہل سنت کے بہت بڑے علامہ جن کا نام بزرگ جانتے ہیں، شاید جوانوں کے بھی علم میں ہو، ان کا نام ہے حضرت پیر شاہ رفیع الدین صاحب۔ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، عالین کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس، تو نے کیا تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ یعنی عالین کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے۔ یہ ہے ایک ترجمہ۔ اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اپنے ترجمے میں، وہ یہ ہے، کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ یہ ہیں دو۔ اب میں تیسرا ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب کا۔ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا، کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اب میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا، تو بڑا پن دکھا رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے والی ہستیوں میں سے؟ معلوم ہوا یہ ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ جن کے لیے ہر مؤرخ کو اور ہر مصنف کو اور ہر مترجم کو یہ لکھنا پڑا کہ اونچے درجے والے تھے۔ کیا تو ان میں سے ہے بلند درجے والے تھے؟ کیا تو ان میں سے ہے اعلیٰ درجے والے تھے؟ کیا تو ان میں سے ہے؟ تو میں ان تمام مفسرین اہل سنت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بابا جب لکھ رہے ہو کہ اس وقت عالی مرتبہ والے تھے، بلند درجے والے تھے، تو پھر یہ بھی تو لکھو کہ وہ کون تھے۔ واہ! دیکھو بچوں، ایک بات سنو، یہاں میں آیا ہوں 30-40 سال کے بعد، جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا۔ ہاں آپ آگے آ جاتے نا، پیچھے بیٹھ گئے۔ حیدری، نام علی پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ بھی کہیں آ کر رک جائیں تو علی والا ان کے سامنے بھی علی والا رہتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری! آ جائیے، تشریف لے آئیے، آنے دیں جی، بزرگوں کو آنے دیں۔ یہ آ جائیں، ادھر آ جائیں، سائے میں آ جائیں، آ جائیں سائے میں۔ چلو ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی۔ تو بھائی لکھو تو صحیح، اس نئی نسل کو، اس نوجوانان اسلامیہ کو، توجہ ذرا میری طرف رہے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ عالین کون ہے؟ آدم تو ہے نہیں، کیونکہ وہ تو مسجود ملائکہ بنا، وہ تو عالین میں شامل نہ رہا۔ جنات بھی نہیں ہے کیونکہ ابلیس منکر بنا، وہ بھی عالین میں سے نہیں ہے۔ رہ گئے ملائکہ، ملائکۃ الارض والسماوات کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا۔ دیکھا، اب آپ چپ بہت ہیں، یہ انہوں نے بس بلا لیا ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کلہم اجمعون، جتنے ملائکۃ السماوات تھے یا ملائکۃ الارض تھے، سب نے سجدہ کیا۔
تو وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی عالین میں سے نہیں ہے، تو پھر بتاؤ وہ عالین کون ہے؟ اب یہاں اس کے لیے کہ وہ عالین کون ہے ہمیں پھر رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف، فیصلہ لینا ہے ہم نے قرآن سے کہ وہ عالین کون ہے۔ اب لیجئے یہ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، جناب آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا، انہی کلمات کے وسیلے سے، انہی کلمات کے واسطے سے اللہ نے جناب آدم کی ترک اولا والی معذرت کو قبول کیا۔ صاحبان کھاریاں، میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، میں نے معذرت کہا ہے، میں نے توبہ نہیں کہا، کیونکہ جناب آدم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا چنا ہوا معصوم ہوتا ہے، معصوم نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے کلہم معصوم، جتنے کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ بہرحال اللہ نے جناب آدم کی معذرت کو جن کے وسیلے سے قبول کیا، وہ کلمات کون سے ہیں، وہ وسیلہ کون سا ہے؟ اب ان کلمات کو دیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر کی طرف، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت لبنان، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کلر کی پتلی رقیق چمڑے والی جلد۔ آپ کہیں گے جی اتنا لمبا حوالہ کیوں دیا ہے؟ بھائی اس لیے دیا ہے، آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے عدالت میں جانے کا، تو جو میں نے جس انداز میں حوالہ دیا ہے میں اس کا ضامن ہوں، کسی اور ایڈیشن کا میں ضامن نہیں ہوں۔ تو اس کتاب میں، اس تفسیر میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک سے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات کون سے ہیں کہ جن کے وسیلے سے آدم کی معذرت اللہ نے قبول کی، جبکہ آدم خود وسیلہ ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ صاحبان، بابا جناب آدم نبی ہے نا، خلیفہ ہے نا، تو جب خلیفۃ اللہ ہے تو وہ تو خود وسیلہ ہے، تو پھر یہ کون سے کلمات ہیں جو آدم جیسے وسیلے کے لیے بھی وسیلہ ہے، تاکہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جب ان کے بغیر میری معذرت قبول نہیں ہوتی تو ان کی معرفت کے بغیر ان کی عبادت قبول کیسے ہوگی۔ تو اب یہاں پر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کی معرفت کا علم جناب آدم کو بطور وسیلہ ملا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا محمد و آل محمد، اس سے مراد محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، یہ وہی ہے تفسیر در منصور میں، میں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر تشریح کیجئے کہ آل محمد کون ہے؟ محمد سے تو مراد آپ ہو گئے، لیکن آل محمد کون ہے؟ شاید میرے کچھ سامنے گھبرا جائیں گے کیونکہ میرا انداز خطابت بدل گیا ہے، وہ بچپن والا نہیں رہا، تو اب میں جو بات جب سے قم شریف سے آیا ہوں انداز بدل گیا ہے۔ ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، شاید ابن عباس نے آل کی تشریح حضور اللہ کرے سارے سمجھ جائیں اس لیے طلب کی ہوگی کہ انہیں پتا تھا کہ میں ہاشمی خاندان سے ہوں، عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے ہوں، جس طرح ابو طالب تھے علی کے باپ، اسی طرح میرا باپ بھی ابو طالب کا بھائی عباس بن عبد المطلب ہے،
تو شاید رسول کہہ دیں گے کہ سارے ہاشمی آل میں ہیں، تو میرا شمار بھی درود پڑھیں گے آپ صاحبان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ چلو وہ تو پڑھتے ہیں، پیچھے والے نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، بابا دے بلند صلوات ہماری مہربانی صاحب۔ تو انہوں نے شاید، یہ میں شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں، انہوں نے شاید تصور کیا ہوگا کہ ہم بھی آل میں شامل ہو جائیں گے، تو اس لیے پوچھا یا رسول اللہ وہ پھر آل کون ہیں؟ تو اب رسول نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالا آدم نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہیں وہ رسول کی آل، یہ ہیں وہ آلی۔ اب یہاں میں پھر فکرہ کہتا ہوں کہ جب اس عالم میں دیکھو گے تو رسول کی آل کون ہے؟ جناب علی 1، سیدہ 2، حسن 3، حسین 4۔ جب وہاں اور کوئی آل میں شامل نہیں ہے، جب وہاں اس عالم انوار میں، اس عالم نورانیت میں یہاں کا کوئی لے دے کے بننے والا رشتہ دار، جب وہاں آل میں شامل نہیں ہے، تو آج کسی کا لکھ دینا یا کسی کا کہہ دینا یا ممبروں سے نعرہ لگا دینا کہ شیعہ بھی عجیب ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو فلاں کو اسے انہیں رسول کی آل نہیں مانتے۔ بابا اللہ منواتا نہیں، تم زور سے منواتے ہو۔ تو آج یہ کہنا کہ شیعہ حضرات فلاں کو اہل بیت نہیں مانتے یا فلاں کو اہل رسول نہیں مانتے، لہذا یہ ہمارے نزدیک دین اسلام سے خارج ہیں، بے شک کرتے رہو، ہم نے دین تم سے تو نہیں لیا، ہم نے تو دین قرآن کے سائے میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے۔ دیکھیں صاحب، ایک مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، جو نہیں بول سکتے یا نہیں سمجھ سکتے ان سے کوئی گلہ نہیں، لیکن جو سمجھ بھی رہے ہیں، بول سکتے بھی ہیں، پھر بھی شاید یہاں بولنے کا رواج نہیں ہے، البتہ ان سے میری گزارش ہے، آپ نے لمبا کر کے نعرہ لگایا، ذرا زور سے لگوائیں نا، نیند والے جاگ جائیں۔ ہاں شاباش، یک زبان با جماعت پوری طاقت دینا، کوئی ہاتھ بلند کر کے جیڑا نعرہ لائے گا مان دی مراد پائے گا، سپر سے اوپر نعرہ۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، پتہ تو چلا علی والے علی علی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ آپ شیعہ حضرات دین سے خارج ہیں، بھئی کیوں خارج ہیں؟ جو ہم مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ انہیں تسلیم نہیں کرتے، ہم نے دین آپ سے نہیں لیا، حکم ہے اللہ کا واضح طور پر، جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول ان ساروں کو چادر تطہیر میں لے کے بیٹھتا، اگر رسول پاک نزول آیت تطہیر کے وقت ان سب کو جن کے آپ نام لیتے ہیں، اگر رسول انہیں چادر تطہیر میں لے کے بیٹھتے تو ہم مانتے، لیکن آئیں یہ ہے مسلم شریف، یہ ہے مناقب خواردمی، یہ ہے ترمذی شریف، یہ ہے آپ کی باقی کتابیں، مسند احمد بن حنبل، یہ ہے المعجم الکبیر، یہ ہے المعجم الصغیر، یہ ہے ارجح المطالب، کتنی کتابوں کے نام لوں، اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ماحول آپ مجھے دے رہے ہیں، کم از کم 70-80 کتابوں کے نام اہل سنت کے میں اس وقت لے سکتا ہوں کہ بی بی ام خصائص و نسائی، بی بی ام سلمہ نے آ کر چادر کا کونا سنبھالا اور سنبھال کر کہا یا رسول اللہ اتاذن لی، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا انک علی خیر، خیر پہ ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں ہونا۔ بڑی مہربانی،
ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات پڑھ دیں، صلوات۔ دیکھیے کیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جتنا اجتماع ہے اور جس انداز میں آپ لے رہے ہیں، خدا آپ کو سلامتی دے، لیکن جو میں فکر دے رہا ہوں جہاں تک کیسٹ جائے گا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ مکمل طور پر تمام کتابوں میں سے اکثر کتابوں میں درج ہے کہ ام المسلمین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آگے بڑھی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، آپ نے چادر کو کھینچ لیا۔ یہ ہے تاریخ کے فکرے، یہ ہیں حدیثوں کے ترجمے۔ آپ کہتے ہیں شیعہ عالم نہیں مانتے، ہاں ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، با اعلان کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت آل رسول میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ جو زکوٰۃ والے ہیں وہ اور ہیں، جو زکوٰۃ والے ہیں وہ اور ہیں، جو صلوات والے ہیں وہ اور ہیں، جو صدقے والے ہیں وہ اور ہیں، جو ہدیے والے ہیں وہ اور ہیں۔ بابا جی فکرہ دے رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو ذرا بولنا، باقی بھائی بچے نہیں بول سکتے۔ جو در والے ہیں اور ہیں، جو چادر والے ہیں وہ جیو میرا بیٹا سلامت رہو۔ جو در والے ہیں وہ اور ہیں، جو چادر والے ہیں وہ اور ہیں۔ شاہ جی فکرہ لینا جیسے بدو کالس میں لیا کرتے تھے، یہ فکرہ ضرور لینا۔ جو منس بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا وہیں آرام سے، جو منس سافلین ہیں، اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جو منس سافلین ہیں وہ اور ہیں، جو من العالین ہیں وہ اگر ابھی بھی بات رہ گئی ہے کچھ عزیز بیٹوں کے ذہنوں سے تو میں اسے اور آسان کرتا ہوں، اس کے بعد آسان نہیں کر سکوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں شجرۃ العمومیہ والے اور ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ شجرۃ العمومیہ والے اور ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ شجرہ کہاں پہنچ رہا ہے، وہ اور ہیں، لیکن شجرۃ الطیبہ والے علم ترا، واہ یا علی، درود پڑھے صلوات بیٹا پانی دو۔ علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربها۔ اے میرا قرآن پڑھنے والا، اے اس آیت کی تلاوت کرنے والا، کیا تو سوچتا نہیں، کیا تو عقل سے کام نہیں لیتا کہ اللہ نے شجرۃ الطیبہ کو کلمۃ کی مثال بنا کر پیش کیا ہے؟ یعنی کلمۃ الاسلام کیا ہے، کلمۃ اللہ کیا ہے؟ مثل شجرہ طیبہ ہے، اور یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین پر ہے، فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی اوکلہا کل حین باذن ربها، اپنے رب کے اذن سے یہ ہر عالم میں، ہر زمانے میں، ہر موسم میں پھل دے رہا ہے۔ تو اب یہ شجرۃ الطیبہ کون ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے روز روز نہیں آنا، قسمت ہے لے آئی ہے، حاضر ہو گیا ہوں۔ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں صرف اس کیسٹ کے لیے، تاکہ جہاں کیسٹ جائے حوالے کے بغیر نہ جائے۔ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، پھر سنیں، کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی تالیف لکھی ہوئی، جمع شدہ۔ کہاں کی چھپی ہوئی؟ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی۔ اس کتاب کی کتاب الشین پٹی ہے، الف با تا سا جیم ہے خے عین غین سین شین، کتاب الشین۔ شین کی کتاب میں آتا ہے شجر،
شجر میں آتا ہے شجراتن، شجراتن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شجرہ طیبہ ہے، میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ شجرۃ طیبہ کون سا ہے؟ جب رسول سے پوچھا گیا اور خود امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ شجرۃ طیبہ کون سا ہے، تو رسول نے فرمایا اصلھا محمد، کہ اس شجرۃ طیبہ کی جڑ محمد ہے، با علی فرعھا، اور اس شجرۃ طیبہ کی وہ شاخ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ شاخ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، بھائی یہ تو آیت ہے نا، فرعھا فی السماء، اس کی شاخ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو وہ شاخ کون سی ہے؟ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آئیے میں اور کتاب کا نام لیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے دوسری جلد میں، وہ لکھتے ہیں حضرت علامہ معین الدین الواعظ کاشفی، ان کی یہ کتاب ہے جو اہل سنت کے بڑے علامہ گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، اب فارسی میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ شاخ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، آؤ اس شاخ کو پہچانو، یہ کون سی شاخ ہے؟ یہ تم کہاں دیکھو، مدینے میں نہ دیکھو، مہاجروں میں نہ دیکھو، انصاریوں میں نہ دیکھو، صحابہ میں نہ دیکھو، ازواج میں نہ دیکھو، قریشیوں میں نہ دیکھو، ہاشمیوں میں نہ دیکھو، بلکہ اس شاخ کو آؤ بیت اللہ میں دیکھو، کہ جب رسول پاک بتوں کو گرا رہے تھے، بتوں کو توڑ توڑ کر باہر نکال رہے تھے، اور جب کچھ بت باقی رہ گئے تو اب علی سے کہا کہ آؤ علی میرے شانوں پر رکھ کر ان بتوں کو گراؤ۔ جب علی شانوں پر آئے بت گرانے لگے تو رسول نے پوچھا کہ علی تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ تو علی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میرا سر آسمانوں سے باتیں کر رہا۔ کیا بات، واہ، نعرہ نہیں لگائیں گے آپ لوگ؟ کمال ہے بھئی آپ کی۔ اچھا ایسا نعرہ لگائیں باہر کوئی سن نہ لے، نعرہ حیدر، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو وہ عالین کون ہیں جن کا جناب آدم نے واسطہ دیا؟ وہ یہ ہیں محمد است و علی، فاطمہ حسین و حسن، یہ ہیں وہ آل رسول جن کے لیے اللہ نے آدم کو پابند کیا کہ جب تک ان کا واسطہ نہیں دے گا اس وقت تک میں تیری معذرت قبول نہیں کروں گا۔ اسی لیے اہل سنت کے بہت بڑے امام شافعی فرماتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید یمین صحیفتی۔ لوگو میں تمہارا امام شافعی اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ہے تو وہ آل محمد ہیں۔ جب تمہارا امام دوسروں کا نام نہیں لیتا تو ہمیں کیوں کہتے ہو؟ اب یہاں پر ایک اور فکرہ ہے، اور وہ بڑا ہے تو علمی فکرہ، میں اسے آسان کرتا ہوں۔ آلین کے معنی تو آپ نے سن لیے ہیں نا، بلندی والے، بڑے مرتبے والے، اونچی شان والے۔ آج جو میرے بیٹے، جو میرے عزیز سوشل میڈیا کو دیکھنے کے عادی ہیں، یا جو یوٹیوب پر یا فیس بک پر روزانہ کے خود ساختہ علماء کے کلمات پڑھتے رہتے ہیں، گندم نما جو فروش مولوی آج کل یہ کلف جاری کر رہے ہیں کہ بھئی جو بھی علی کو فلاں سے یا ان سے یا ان سے یا ان سے افضل مانتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ آپ ہی کے اپنے جہلم کی سرحد پر اور گجرات کی سرحد پر رہنے والا ایک بڑا بڑا سکالر آف اسلام، میں نام نہیں لوں گا، شاید دو چار سمجھ جائیں، جو اپنے سامنے 5 10 15 20 کتابیں رکھ کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ بٹھا کر ہر وقت جو مرضی میں آئے، یہ ان کا معاملہ ہے، میں کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا، لیکن ان کا یہ کہنا
کہ ہمارے یہ شیعہ بھائی جو ہیں یہ ترتیب کے قائل نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی فضیلت کے اعتبار سے ترتیب کے قائل نہیں ہے. ترتیب میں پہلے جو ہیں وہ سب سے افضل، پھر جو دوسرے بزرگوار ہیں ترتیب میں وہ پھر ان کے بعد سب سے افضل، پھر جو تیسرے بزرگوار ہیں جو ان دو کے بعد سب سے افضل، اور علی آتے ہیں چوتھے نمبر پر. لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ان بزرگوں کے بعد لوگوں سے افضل ہیں، مخلوق سے افضل ہیں، لیکن یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ہیں. تو اب ہم آتے ہیں پھر اہل سنت کی ایک کتاب پر، اس طرف ہم توجہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. کتاب کا نام ہے سنن نسائی، اور بہت ساری کتابیں ہیں، میں اسی کا حوالہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول کے صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چند ایک اکٹھے بیٹھے تھے. بحث چل پڑی کہ صحابہ میں سے کون کون کس کس سے افضل ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، میں نام نہیں لے رہا. تو ہم صحابہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا، قلنا، ہم نے کہا ابو بکر و عمر و عثمان، رسول کے بعد ساری کائنات میں سے جتنے بھی ہیں سب سے افضل، یعنی صحابہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں. یہ کہہ کر عبداللہ بن عمر چپ کر گئے. جب چپ کر گئے فقال رجل، ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھ کر کہا اے ابن عمر، یعنی اے حضرت عمر کے بیٹے صاحبزادے، تم نے سب کے نام لیے ہیں کہ یہ افضل ہیں، علی کہاں گیا؟ اینا علی، تو نے علی کا ذکر نہیں کیا، علی کہاں گیا؟ اب جواب سننے کے قابل ہے، بولیں گے تو آپ بہت کم، لیکن جواب سننے کے قابل ہے کہ تو نے علی کا نام کیوں نہیں لیا. اب عبداللہ بن عمر نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا بھائیو اسے بتاؤ، ذکر ہو رہا تھا صحابہ کا، بات ہو رہی تھی صحابہ کی کہ یا علی. بڑی مہربانی صاحب، آپ نے نعرہ لگوا دیا، واہ. بات ہو رہی تھی صحابہ کی کہ صحابہ میں سے کون کون افضل ہے. رہی بات علی کی، علی تو رسول کی آل میں شامل ہے، علی تو رسول کے درجات میں سے ہے، علی تو منی کی منزلت پر فائز ہے. تو تم کہتے ہو تم نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ لو آپ کے گھر سے فیصلہ مل گیا کہ صحابہ اور ہیں، علی. مل کے نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا، صلوات. تو یہ ہے علی. جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ عالین ہیں تو اب ہم آتے ہیں ایک اور مشکل مرحلے کی طرف کہ ہم نے دیکھنا ہے ان عالین کی تسبیح وہاں کیا تھی. یہ آپ چپ نہ کرتے نا تو اب تک پتہ نہیں میں کہاں تقریر لے کے پہنچ چکا ہوتا. آپ کی وجہ سے مجھے چند ایک پہلوؤں پر رکنا پڑ گیا، لیکن گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر میں تمام کر دوں گا تاکہ بعد میں جس ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے وہ تسلی سے وقت لے کر پڑھ سکیں. تو اب یہاں پر رسول پاک کا فرمان ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ آیت ہے کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو وہ عیسیٰ کا بیٹا، مریم کا بیٹا عیسیٰ نہ ہوتا. فانا اول العابدین. آؤ بیٹا تشریف لے، آ جاؤ، شاباش شاباش، آئیں تشریف. درود پڑھیں جی، صلوات. میں وقت بتا رہا ہوں، گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر میں تمام کر دوں گا تاکہ آپ تسلی سے وقت لے سکیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فانا اول العابدین، اللہ کا سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ آپ اس عالم میں کس طرح عبادت کرتے تھے؟ آپ جو فرماتے ہیں سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، تو اس عالم نورانیت میں آپ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ اب آپ دے رہے ہیں جواب. آپ فرماتے ہیں دوستو، بھائیو، عزیزو، جو سو جائیں گے میں جگاؤں گا نہیں، بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے جگاتے جگاتے، اب نہیں جگاؤں گا. جو لے سکتے ہیں ہاں وہ لے لیں گے، جو نہیں لیں گے میں اپنا فریضہ نبھا کے چلا جاؤں گا. یہ لیجئے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس عالم انوار میں میں محمد کا نور، مجھ محمد کا نور 12,000 سال تک حجاب قدرت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان العلی الاعلیٰ. وہاں یہاں آنے کے بعد نہیں، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان العلی الاعلیٰ. 11,000 سال تک حجاب عظمت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان عالم سر و اخفا. 10,000 سال تک حجاب عزت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان الملک المنان. 9,000 سال تک حجاب حیبت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان من ہوا غنی لا یفتقر. 8,000 سال تک حجاب جبروت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان الکریم الاکرم. 7,000 سال تک حجاب رحمت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان رب العرش العظیم. 6,000 سال تک حجاب نبوت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. 5,000 سال تک حجاب کبریا میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان العظیم الاعظم. 4,000 سال تک حجاب منزلت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان العلیم الکریم. 3,000 سال تک حجاب رفعت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان ذی الملک والملکوت. اور 2,000 سال تک حجاب سعادت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول. اور 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں تسبیح پڑھتا رہا. سبحان اللہ وبحمدہ. لیکن میرا نور اکیلا نہ تھا. خلقت انا و علی من نور واحد. میرا اور علی کا نور ایک تھا. ہم دونوں کے نور نے ایک ہی وقت میں سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا. ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی. واہ جی واہ. بھائی سبحان اللہ. کھاریان کے صاحبان، کھاریاں کے صاحبان، یہ ابھی میرا بیٹا قصیدہ پڑھے گا. اس کے ایک شعر پر آپ چھت سے اوپر جا کے نعرہ لگائیں گے. اور میں نے پوری تاریخ پڑھ دی. مل کے نعرہ حیدری. درود پڑھیے گا. صلوات. پانی کو ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں. صلوات. یہ ہے وہ تسبیح والا گھرانہ کہ جس نے فرشتوں کو تسبیح پڑھنا سکھائی. بیٹا ذرا توجہ کرو، ایک فکرہ دے رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ہوگا واقعہ تو فکرہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. یہ میں خود اقرار کر رہا ہوں. فرشتوں نے تسبیح پڑھنا کس سے سیکھی؟ محمد و آل محمد سے، یعنی ہمارے رسول سے، علی سے، سیدہ سے، حسن سے، حسین سے. سبحنا. ہم نے تسبیح پڑھی. ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی. اور بابا خدا کے بندو، جو فرشتے اللہ کی تسبیح کرنے میں، ادا کرنے میں، کوئی بات نہیں آواز پہنچے گی، جو فرشتے اللہ کی تسبیح ادا کرنے میں رسول کے محتاج ہیں، علی کے محتاج ہیں، سیدہ کے محتاج ہیں، حسنین کے محتاج ہیں، وہی رسول اس عالم میں جب اللہ نے حکم بھیجا کہ میرے حبیب بے اسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھ، تو وہ جبرائیل کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟
درود پڑھیے گا، صلوات۔ چلو جی سلسلہ جاری رکھتے ہیں تاکہ وقت گزرنے نہ پائے۔ تو یہ کہنا کہ جبرائیل آیا، اس نے آپریشن کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایک نبی دکھا دو جس کے سینے کا آپریشن جبرائیل نے کیا ہو۔ چپ کر گئے ہو نا، ادھر توجہ نہ کرو نا، جب میں پڑھ رہا ہوں تو توجہ میری طرف رکھو۔ بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایک نبی دکھا دو کہ جس نبی کے جبرائیل نے آ کر سینے کا آپریشن کیا ہو، جب وہ آپریشن کے محتاج نہیں ہیں جو محمد کے امتی ہیں۔ آپ سب ادھر دیکھنے لگ گئے تو میں کیا پڑھوں گا؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یا بلندتر صلوات۔ بیٹا آپ ایسا کریں، ابھی چھوڑ دیں، 10-15 منٹ میں پڑھ لوں، اس کے بعد آپ اسے صحیح کرتے رہیں۔ درود پڑھیں، صلوات۔ تو اب یہ ہیں وہ آدمی جنہوں نے وہاں یہ کہنا کہ تسبیح والے گھرانے جو ہیں جن کو بلند رکھنا ہے، اس سے مراد بیت اللہ ہے، اس سے مراد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي یہ پکا تھا مبارکم وہدی للعالمین۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کعبہ عالمین کی ہدایت کا مرکز ہے۔ آپ نے اٹھا نہیں پڑھ لیا، میں سپیکر کے بغیر پڑھ رہا ہوں، آپ اسے توجہ فرمائیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ ہم کہتے ہیں، سمجھو میری آیت میں ہے بیتم، اِنَّ أَوَّلَ بیت، ایک گھر، بیت الواحد ہے بچوں، یعنی حفظ اللہ واحد ہے، ایک۔ آیت میں کیا ہے؟ بیوت ہے بیت کی جمع، معلوم ہوا جو ایک گھر ہے وہ اور ہے، اور جو بیوت ہے بہت زیادہ گھر ہے وہ اور ہے۔ دیکھو کل میرا کیسٹ سن کر یہ الزام نہ لگا دینا کہ شیعہ حضرات بیت اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم سب سے زیادہ قائل ہم، کیونکہ ہم کعبہ کے خالق کو بھی مانتے ہیں اور موجود کعبہ کو بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ضرور پڑھیں گی، صلوات۔ پانی دو بیٹا۔ بارے دیگر صلوات۔ ہم شیعان محمد و آل محمد کعبہ کو بھی مانتے ہیں، خالق الکعبہ کو بھی مانتے ہیں اور مولود کعبہ کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کہا جائے جی مولود کعبہ علی ہے ہی نہیں تو مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 مناقب خوارزمی کفایت الطالب تذکرۃ الخواص ازالۃ الخفا۔ بڑے چپ ہو کے سن دے ہو یار، یہ کتابیں تمہاری کیا کہیں گی جو ساری بول رہی ہیں کہ 30 عام الفیل 12 رجب کا دن گزار کر 13 رجب کی رات میں ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ کعبہ کے اندر اگر کوئی ظاہر ہوا ہے تو وہ اکیلا قلبی علی تھا، اور آج بھی تو ہم عظمت کعبہ کے قائل ہیں۔ جو عظمت کعبہ کا قائل نہیں ہے، لو میں گلفاب اعلان کر رہا ہوں، شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ حدیث کہاں جائے گی جو اب میں پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں۔ تسی نعرہ تو لانا نہیں، لیکن میں نعرے کے لیے نہیں لگا پڑھ رہا، میں ہر صاحب فکر کو ایک فکر دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، خواہ وہ میری تقریر میں لے سکے، خواہ وہ میرے جانے کے بعد
کیسر سن کر لے سکیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون داد دیتا ہے کون نہیں دیتا. میرا مقصد ہے مذہب تشیع کی وکالت کرنا کہ آج جو ہم پر اعتراضات ہو رہے ہیں جو نشتر چلائے جا رہے ہیں، کم از کم ان نوجوانوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ایسی گفتگو ہو یہ خود وکیل دین محمد و آل محمد بن کر جواب دے سکیں. لو بچوں میں جواب دے رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ ساتھ ذہن میں نوٹ کر لو، موبائل میں لے لو حوالہ یا اس کیسر سے لینا. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی بٹھاؤ اس کو، بٹھا دے وہیں پر. درود پڑھیں، صلوات. وہاں سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَا بَيْنَ الرُّكَنِ وَالْمَقَامِ، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو جائے، جمع قدمہ یعنی قدم ملا کر کھڑا ہو جائے، فَصَلَّى وَصَامَ، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ، وہی نمازیں پڑھتے پڑھتے اور روزے رکھتے رکھتے وہی مر جائے، وہی مر جائے، میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ، اگر وہ میری اہل بیت کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے دخل النار، وہ یہاں بھی جہنمی ہے وہاں بھی. معلوم ہوا یہ کعبہ اور ہے. بس ختم کرتا ہوں جی. یہ کعبہ اور ہے، بیت اللہ اور ہے، یہ بیوت اور ہے. اچھا جی ٹھہر جائیں جی گلفام صاحب، ہماری اور بات سنیں. اچھا جی سنا دے. اس سے مراد مساجد ہیں، یعنی جتنی مساجد ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ ان کو گرانا نہیں، ان کو بلند رکھنا ہے. اب یہ میرے وہ اس میں خطابت میں شامل نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ یا کبھی کسی اور مجمع میں بھی کیا ہوگا کہ میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حالانکہ میں صرف گزرتا ہوں تاکہ گھنٹے میں تقریر تمام ہو جائے. کہتے ہیں جی مساجد ہیں، یہ بیوت مساجد ہیں. اچھا جی مسجد کے لیے پہلی جو شرط ہے مستحب ہے کہ اس کی چھت نہ ہو. جو 80 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں وہ یہ بات لیں گے، باقی نہیں لیں گے. یہ فقہی طور پر شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی شرط ہے کہ مسجد کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے، اس کی چھت نہ ہو. جتنے حاجی بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے مسجد الحرام کی اب بھی چھت نہیں ہے، اس وقت بھی مسجد الحرام کی چھت نہیں ہے کیونکہ مستحب ہے کہ مسجد کی چھت نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، عذر شرعی کے بغیر مسجد میں سونا مکروہ ہے، یعنی شرعی مجبوری کے بغیر کوئی اے سی چلا کر یا پنکھا چلا کر آرام کرنے کے لیے سو جائے تو یہ مکروہ ہے، شرعی طور پر مکروہ ہے، ویسے اس کی مرضی. تو مسجد میں سونا مکروہ ہے. اب آ جاؤ بیت پر. باتا یبی تو یار ہوں میں کی میں آسان کرا، میرا یہ ماحول ہی کوئی نہیں. باتا یبی تو بیتن، بیت کہتے ہی اسے ہیں جہاں زندگی کے دن اور رات بسر کیے جائیں، یعنی بیتن کے لیے شرط ہے کہ وہاں زندگی کے دن اور رات بسر کیے جائیں. کعبہ بیت اللہ تھا لیکن مانوی طور پر تھا. والفکرہ مشکل آگے صحیح، سارے آپ بھی چپ کر کے. کعبہ بیت اللہ تھا بیت تھا لیکن مانوی طور پر تھا، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ تو رہ ہی نہیں سکتا. جب رہ ہی نہیں سکتا تو کعبہ بیت تھا لیکن مانوی طور پر. مگر حقیقی طور پر کس نے بنایا؟ اللہ نے دیوار میں در بنا کر فاطمہ بنت اسد کو بلا کر علی اور علی کی ماں کو مہمان ٹھہرا کر قیامت تک
بیت کے لیے منوا لیا کہ یہ مانوی بھی بیت ہے اور حقیقی بھی. صحیح ایک گال سنو ہن میں سریکی ارادہ بھی ہوں کہ میں آپ سریکی ہاں. جیکو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے مل کے نعرہ حیدر. درود پڑھیے گا صلوات. بس آخری 2 جملے سن لو اور ایک آدھ جملہ مصاحب کا، باقی میرے بیٹے ذاکر صاحب پڑھیں گے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں مجھے نام نہیں آتے لیکن چہرے دیکھ رہا ہوں پہچان گیا ہوں، تو یہ بات جو میں دے رہا ہوں ساری تقریر کا نتیجہ ہے کہ اگر مسجدیں مراد ہیں تو حکم کیا ہے؟ ان گھروں کو بلند رکھا جائے، یعنی انہیں گرایا نہ جائے، انہیں بلند رکھا جائے. اگر مسجدیں مراد لوگے تو پھر تمہیں بتانا پڑے گا کہ رسول نے مدینے میں مسجد ضرار کیوں گروائی تھی. دیکھا نا 5 12 14 کے علاوہ کسی نے بات ہی نہیں لی، میں کیا پڑھ گیا ہوں. بابا جی یار میرے بچوں، بھائی صاحبان، یہاں کے بانیان صاحبان، جب بھی مجلس کیا کرو ایک رکھا مکھا چھوٹا موٹا خطیب ساری گدا کرو تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، تاریخ کیا ہے. سنیں، رات دن قصیدے سنیں. وہ ترجمانی کرتے ہیں قرآن کی، ہمارے ایسے ذاکر ترجمانی کرتے ہیں حدیث کی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدمی چھوٹا موٹا بلایا کرے اور آپ سنا کریں تاکہ آپ کے صفات ذہن پہ نقش ہو. مدینے میں ہن میں پڑھنا کوئی نہ آئی، میں پوتر کو ٹائم دے بڑا آئی تو سا چپ کر گیا، میں پڑھتا پیا. مدینے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی. سورہ توبہ آیت نمبر 107 اس مسجد کا ذکر ہے. وہ مسجد بنا کے منافق آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. رسول پاک جا رہے تھے غزوہ تبوک پر. آپ نے کہا جنگ پہ جا رہا ہوں، جب واپس آ جاؤں پھر آنا، پھر جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا. ہائے ہائے ہائے، جو وہی کہے گی جیو، واہ صحیح واہ، جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا. رسول پلٹ کر آ گئے. یہ پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ آئیے ہماری مسجد میں نماز پڑھیے اور ہمیں پڑھائیے. اب ہے آیت بیٹا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. آیت کے آخر میں ہے لا تقم فیہ ابدا. اے میرا حبیب، یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی ہے نا، ان منافقوں کی مسجد جو بنی ہے وہ مسلمانوں میں درار ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور یاروں آپس میں لڑانے کے لیے بنی ہے. آخر میں خبردار خبردار، اس مسجد میں جا کر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا. اب دے دوں ایک بات، پتہ چل گیا نا کہ نبی کے زمانے سے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے منافق مسجدوں کا سہارا لیتے چلے آ رہے ہیں. تو اب رسول نے کیا کیا؟ 2 صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے مسجد گرا دو. انہوں نے جا کر مسجد گرا دی. کہا چھت جلا دو، دروازے جلا دو، کھڑکیاں جلا دو، سب کو جلا دیا. یا رسول اللہ یہ تو مسجد ہے. آپ تو فرماتے ہیں جس نے ایک اینٹ لگائی اس نے جنت میں گھر بنا دیا. بنائی مسجد آپ نے گرا دی. فرمایا گلفام تجھے پتہ نہیں ہے یہ منافقوں کے مال سے بنی ہے. اور بابا جب اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتا تو منافقوں کی عبادت قبول کرنا. اور اگر کہا جائے گلفام صاحب منافق کی پہچان کیا ہے تو اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک حوالہ دے کے میں ختم کر رہا ہوں. ترمذی شریف میں ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ کیا رسول نے کوئی منافق کی علامت بھی بتائی ہے؟ فرمایا ایک بات نہیں،
सारी जिंदगी बताते रहे। कहा क्या बताया? कहा रसूल की हदीस है, या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िकुन। अली तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो मोमिन होगा, और तुझसे अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो अली अली वही करेगा जो मोमिन। मिल के नारे हैदरी। तो अब वो कौन से घर हैं? ना मस्जिद ना बैतुल्लाह, तो फिर कौन से घर हैं? ये है तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5 सफर नंबर 50। बस यही आखिरी बात मैं वहां से पढ़ रहा हूं। रसूल ने यही आयत पढ़ी, फी बुयूतिन आज़न अल्लाह, कि अल्लाह को हुक्म है इन घरों को बुलंद रखा जाए। बेटा बैठ जाओ ना बेटा, शाबाश शाबाश मेरे चांद। इन घरों को बुलंद रखा जाए। एक सहाबी खड़ा हो गया, हाथ बांध के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये घर कौन से हैं जिनको गिराना नहीं है, बुलंद रखना है? ये घर कौन से हैं? फरमाया बुयूतुल अंबिया, ये नबियों के घर हैं। जब कहा नबियों के घर हैं, फकामा इलैहि अबू बकरन, ये बकर नहीं है जो बच्चे अबू बकर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। ये है अबू बकर, यानी काफ पर जबर है, जज्म नहीं है। उसका माना और बनता है, इसका माना और बनता है। खैर मैं नहीं बोलता। तो अबू बकर खड़े हो गए, फकामा खड़े हो गए, खड़े होकर अर्ज किया, रसूल की तरफ देख कर कहा, हाज़ल बैतो ले बैते अलीयिन व फातिमा मिनहा, या रसूल अल्लाह, इशारा करके कहा, अली व बतूल के घर की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है? क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है? मेरे सोने वाले बुजुर्गों, मदीने में सिर्फ अली और फातिमा का घर तो नहीं था, सारे सहाबियों के थे, कुरैशियों के थे, हाशमियों के थे, और बाबा जी उनका अपना घर भी था, लेकिन उन्होंने अपने घर की तरफ इशारा नहीं किया, अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके कहा कि क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है? मालूम हुआ उनके दिमाग में था कि अगर नबियों जैसे कोई मासूम हैं तो वो अली और फातिमा हैं। लो साहिबान, घंटे में से 5 मिनट या 7 मिनट बाकी हैं, और ये मेरी आखिरी बात है फजाइल की। रसूल ने दिया जवाब। क्या जवाब दिया? फरमाया ना ना, हाँ ये घर अली और बतूल का घर नबियों के घरों में शामिल है। सिर्फ शामिल नहीं, मिन मिन मिन, सिर्फ शामिल नहीं, मिन 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 अफाज़िलहा, ये घर नबियों के घरों से अफजल है। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। ये नहीं बच्चों, इस तरह नहीं यार, कमाल कर दो, नारे ची सुस्ती कर दो। पानी दे पो। ये तो हमारे मुल्क के मुहाफिजों का शहर है, जवानों का शहर है, जज्बे बालों का शहर है, और यहां अली का नारा इतना ढीला, मिल के नारा हैदरी। तो यहां पर रसूल ने क्या कहा कि ये नबियों के घरों से अफजल है। तो आज ये कहना कि जो तरतीब के मुताबिक, देखिए मैं कहां आपको ले आया, जो तरतीब के मुताबिक अफजलियत नहीं मानता, यानी अली को तरतीब से हटकर अफजल मानता है, इनसे अफजल नहीं मानता, गलत बात इनकी नहीं है। हम अली को सिर्फ इनसे अफजल नहीं मानते, हम रसूल की हदीस के मुताबिक अली को आदम से लेकर जनाब ईसा तक बाएलान कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, बगैर झिझक और बगैर डर के कह रहा हूं कि हम अली को सिर्फ रसूल के सहाबा से अफजल नहीं मानते, बल्कि हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल के फैसले के मुताबिक किताब का नाम है फिरदौस अल अखबार, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब,
میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، رسول پاک فرما رہے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حضنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زوجہ فلینظر، جو شخص یہ چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے فلینظر، اسے چاہیے دیکھے، کسے دیکھے؟ الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ یہ فاضل و افضل گھرانہ، یہ عالین کا گھرانہ، اور ہائے شام کا بازار۔ میں نے عرض کیا تھا زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، میرا بیٹا پڑھے گا، میں صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب مدینے میں جناب منہال میں، یہ امام سجاد کے شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، انہوں نے امام سے عرض کیا مولا کب تک روتے رہیں گے؟ آپ کی تو آنکھوں سے بھی خون برسنے لگ گیا ہے۔ اچھا مولا فرمائیں گے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی؟ امام نے 3 بار رو کر کہا، ذاکروں سے ماں کی گودی سے سن رہے ہو، امام نے رو کر کہا الشام الشام الشام۔ ذاکر بھی پڑھ دیتے ہیں، قم شریف جانے سے پہلے میں بھی یہی پڑھتا تھا، لیکن 3 سال الحمدللہ میں نے قم شریف میں بسر کیے ہیں۔ وہاں جب عربی کتابیں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، خدا نے توفیق دی، تو میں نے یہ تجسس کیا، تلاش کیا کہ امام نے 3 مرتبہ الشام کیوں کہا؟ جب شام ہی بتانا تھا تو ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا، تو یہ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ الشام الشام الشام۔ بھائی یہی سن لو، باقی میرا بیٹا پڑھتا رہے گا۔ ان 3 مرتبہ الشام کہنے میں امام نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا الشام، شام کا بازار۔ اللہ اکبر، کہ اتنا ظلم ہوا ہے شام کے بازار میں، اتنا ظلم ہوا ہے۔ میں آپ کے مزاجوں سے ناواقف ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر فکرہ سخت ہو آپ کے لیے، لیکن تاریخ سے ہٹ کر میں نہیں پڑھ سکتا، چونکہ میری شرعی ذمہ داری ہے، شریعتی ذمہ داری ہے۔ شام کے بازار میں 5 لاکھ تماشائی تھے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اندازہ لگاؤ جو کبھی بابا کے سامنے بھی چہرے سے پردہ ہٹا کر کھڑی نہیں ہو سکی، شام کے بازار میں 5 لاکھ تماشائی تھے۔ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں 400 ڈھولچی، ڈھول بجانے والے تھے۔ لوگ تالیاں بجا بجا کر، ناچ ناچ کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ان کو پتھر مارو، یہ باغی کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ منظر جو امام کو نہیں بھولا، اور ایک دوسرا منظر بس 2 لفظوں کا سنو، مولا تمہیں سلامتی دے۔ جب شام کے دربار میں یہ بیبیاں آئیں قطار در قطار، شہداء کے سر رکھے گئے، پہلے سر آئے ہیں، بیبیاں بعد میں داخل ہوئی ہیں، پہلے سر آئے ہیں، سر پہلے آئے، بیبیاں بعد میں داخل ہوئی۔ فجاء الشمر، شمر آگے آیا، اس نے آ کر امام حسین کا سر یزید کی طرف اچھالا۔ عربی میں فکرے ہیں فرماہ الیہ، حسین کا سر ایک یوں یزید کی طرف اچھالا، جیسے کوئی پھول اچھالتا ہے۔ جیسے سر یزید کے قریب آیا، اس نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس نے چھڑی سنبھالی، حسین پر ظلم کرنے لگا۔ جب ظلم کرنے لگا، سیدہ سکینہ کی چیخیں نکل گئی، رو کر کہا یا بتا مت تو قبل ہذا، بابا کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر چکی ہو۔
میں یہ ظلم بھرا منظر نہ دیکھتی۔ کسی نے پڑھ کر کہا یزید یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ باغی کے قیدی ہے۔ یہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے باغی کی بیٹی ہے۔ بس اب معاف کرنا، یہی فکر سن لو، باغی کی بیٹی ہے۔ بیٹی کا کہنا تھا، وہ ظالم یزید کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا یزیدو حب لی ہذہ الجاریۃ من الغنیمہ، اے یزید جو کربلا کا تیرے پاس مال غنیمت آیا ہے، جو باغیوں کا مال تو نے لوٹا ہے، اس مال غنیمت والے مال میں سے یہ بچی مجھے دے دے تاکہ میرے گھر یہ میری کنیزی میں رہ سکے۔ اور رونے والوں کنیزی کا نام آنا تھا سیدہ سکینہ۔ پھوپھی کے دامن سے لپٹ کر کہا پھوپھی اماں قیدن بھی بنی، اب مجھے کنیزی میں بھی لیا جائے گا۔ بی بی تڑپ کر بچی پر گر کر کہا سکینہ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ زینب کے ہوتے ہوئے تم پر ظلم کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔